بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو غائل کرنے کے لیے بیوی کے پاس یہ 4 ہتھیار لازمی ہونے چاہیے۔ شوہر کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرنے میں بعض چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ یوں سمجھیں کہ شوہر کو محبت سے غائل کرنے کے لیے عورت کے پاس خاص ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کیے ہیں۔ اب یہ ہر عورت کی اپنی اپنی صلاحیت ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کا استعمال کرنے کا فن جانتی ہے یا نہیں۔ شوہر کے دل کا تالا اگر بند بھی ہے تو عورت کے پاس ایسی چابیاں ہیں جن سے وہ بآسانی کھل سکتا ہے۔ نمبر 1، خوشبو کا استعمال۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال کرے۔ خوشبو کا استعمال آپ کے پاس ایک چابی ہے۔ قدرتی بات ہے کہ مرد ہو یا عورت، خوشبو سبھی کو پسند ہوتی ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ پوری دنیا کے انسان فطری طور پر خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیشہ اچھی خوشبو کا استعمال کرکے خاوند جس کو سونگھنا پسند کرتا ہو، خوشبو سونگھنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خاوند کے لیے خوشبو کا استعمال کرے، مگر یاد رہے کہ ایسی خوشبو نہ ہو جو بہت زیادہ پھیلے اور غیروں تک پہنچے۔ صرف شوہر کے لیے خصوصی طور پر خوشبو کا استعمال کیا کرے۔ یہ عمل شوہر کو قریب کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 2، ہاتھوں کی کنجی۔ عورت کے دونوں ہاتھ یہ بھی کنجیاں ہیں۔ جب آپ کسی موقع پر بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھوں میں دے دیں یا اپنے ہاتھ خاوند کے کندھوں پر رکھ دیں تو آپ کی بات کرنے کا خاوند پر اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ عمل شوہر کے بے حد پسند آتا ہے، کیونکہ اس عمل سے بے پناہ اپنائیت ملتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے، تو ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نمبر 3، آنکھوں کا ہتھیار۔ سب سے پہلے انسان کی آنکھیں یہ وہ کنجیاں ہیں جن کے ذریعے سے عورت اپنے خاوند کے دل کے بند تالے کھول سکتی ہے۔ مسکراتی آنکھیں ہمیشہ دوسروں کا دل جیتتی ہیں، دل خوش کرتی ہیں، ہمیشہ دوسروں کو محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے شوہر کو نرم اور پیاری نگاہوں سے دیکھا کریں۔ مقصد آپ سمجھ گئیں۔ ہمیشہ اپنے شوہر کو نرم نگاہوں سے دیکھا کریں کہ جب آپ دیکھیں تو خاوند سمجھے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو آپ پر قربان جاؤں۔ جب آپ ایسی پیار بھری، محبت بھری نگاہوں سے شوہر کو دیکھیں گی کہ آپ کی نگاہیں ہی بول کر کہہ رہی ہوں گی کہ حضور میں آپ پر قربان، تو یاد رکھیے اس عمل سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 4، باتوں کا ہتھیار۔ اسی طرح موقع محل کے مناسب پیار کی بات کہہ دینا یہ شوہر کے دل کے خوابدیدہ تاروں کو چھیڑ دیتا ہے اور خاوند کے دل کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فرنگی عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت اور الفت کے جذبات کہنے میں حد سے زیادہ کھلی ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان عورتیں شوہر سے محبت بھری گفتگو میں حد سے زیادہ کنجوس ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا، جو بیوی اپنی باتوں سے شوہر کو راحت و تسکین نہیں پہنچائے گی، اس کی زندگی کبھی خوشیوں سے بھری نہیں ہوگی۔ سارے جہاں کے لیے گونگی ہو جائیں لیکن اپنے میاں کو تو اپنے احساسات اور جذبات پہنچائیں۔ مثال کے طور پر اگر کبھی شوہر ذرا پریشان نظر آئے تو کہہ دیا کریں، کیوں چپکے چپکے میرے سرکار ہمیں نظر آتے ہیں؟ تو اس چپکے چپکے کی کیفیت میں اگر آپ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے شوہر کو دیکھیں تو آپ کو یہ ایک فکرہ خاوند کی کیفیت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اسی طرح کبھی یہ بھی کہیں کہ میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، جب تک
کہ میں آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا، تو یہ خاوند کے دل میں آپ کی محبت کے جذبات پیدا کرے گا۔ یا خاوند سفر سے واپس آیا تو آپ اپنے محبت کے لمحات میں کہہ سکتی ہیں کہ دن تو کام کاج میں گزر ہی جانا تھا، مگر رات تو گزرتی ہی نہیں تھی، کسی کی روتے کٹے کسی کو سوتے کٹے، لیکن میرے سردار آپ کے بغیر میری نہ تو روتے کٹتی تھی نہ سوتے کٹتی تھی۔ آپ بہت یاد آتے تھے۔ اب آپ نے شوہر سے اس قسم کے الفاظ کہہ دیے تو ان الفاظ سے آپ کے شوہر کا دل ہر طرف سے کٹ کر آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کبھی خاوند نے آپ کو کبھی کسی کام سے پکارا ہے تو آپ نے کہنا، جی میرے سردار میں حاضر ہوں۔ تو اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے دوسروں کو محبت کا پیغام ملے، یہ بیوی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزمرہ کی زندگی سے متعلق چند ضروری باتیں۔ جب کوئی دو آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان کے پاس نہ جانا چاہیے، چھپ کر ان کو سننا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی دوسروں کی باتوں کو کان لگائے اور ان کو ناگوار ہو تو قیامت کے دن اس کے کان میں گرم گرم سیسا ڈالا جائے گا۔ نمبر 2، شوہر کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہوں، جو کچھ معاملہ پیش آیا ہو، کسی اور سے کہنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان باتوں کو بتلانے والے پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ نمبر 3، مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا، اپنے آپ کو کوسنا، نصیب کو برا بھلا کہنا درست نہیں۔ نمبر 4، جب لڑکا اور لڑکی 10 برس کے ہو جائیں تو لڑکوں کو ماں اور بہنوں کے پاس اور لڑکی کو باپ اور بھائیوں کے پاس لٹانا درست نہیں، البتہ لڑکا باپ اور بھائیوں کے پاس اور لڑکی ماں اور بہنوں کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں۔ نمبر 5، عورتوں کا اپنے کپڑوں پر خوشبو لگانا اس طرح کہ غیر مردوں تک خوشبو جائے تو یہ درست نہیں، عورت گناہ گار ہوگی، البتہ عورت کا شوہر